بڑی رکھنے کے قابل ہے۔ اب قرآن مجید نے، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن مجید نے 9 مقامات پر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ فرمایا اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ نبی کی اولاد تمہیں خوب پاک و صاف کرے، سو اس نے خوب پاک و صاف کر دیا، نجاست تم سے دور کر دی۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جو امت کو دین، قرآن، حدیث، اسلام کی روشناسی عطا کی ہے، اس کے متبادل اور بدلے اور جزا میں کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ اگر کچھ مانگتا ہوں تو فقط کیا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین مرتضیٰ ہے، یہ سیدہ زینب ہے، یہ آنے والی قیامت تک ان کی اولاد ہے۔ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، یہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے محبت مانگتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت، اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات ان کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تقریباً دیگر 9 مقامات ہیں، ان میں سے صرف ایک کر کے، چونکہ وقت بھی بڑا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے، میں کچھ اور بھی آپ کے ایمان کی حلاوت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے بڑی ایک ان 9 آیتوں میں خاص ایک بات کی ہے، اور وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب ہم اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں باقی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب تک آپ ہیں قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ظاہری زمانہ ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بعد از وصال کا زمانہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ظاہری طور پر بھی زندہ ہیں اور آج عالم برزخ میں بھی زندہ ہیں، اپنی امت کے حال احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور ان سے باخبر بھی ہیں۔ مفسرین کی اس آیت کا دوسرا معنی امام فخر الدین رازی سے لے کر، قرطبی سے لے کر، کشاف سے لے کر، ابن کثیر سے لے کر بڑے جتنے مفسرین ہیں سب یہ لکھتے ہیں، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، اور خاص طور پر علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں، یہ عربی کی ساری تفاسیر ہیں، یہ 2 مفسرین خاص طور پر کہتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ تب تک قوم کو اللہ پاک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے قیامت تک، جب تک اولاد مصطفیٰ کہ جس کے رگو پے کے اندر اور جس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے اندر فاطمۃ الزہرا کا خون گردش کر رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے اے فاطمہ تیری اولاد جب تک ہے قیامت تب تک بھی نہیں آ سکتی۔ یہ جناب اسماعیل حقی نے اور یہ جناب سید محمود آلوسی نے اس آیت کا معنی بیان کیا، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ آئیے ذرا میں اس کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو دور حاضر کے ایک عظیم مفکر، ایک عظیم شاعر، ایک عظیم مدبر اور ایک اس شخص کی زبان جسے دنیا مصور پاکستان علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتی ہے، ذرا ان کی زبان میں بھی ذرا کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ایک خاص طور پر 6 اشعار کا ایک علیحدہ بند آپ نے لکھا، اور ایک آپ نے ربائی لکھی جناب سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں۔ چونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جاتا اور مزید میں قرآن مجید کی آیات کے تراجم یا ان کی تشریحات کرتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، لوگوں حضرت مریم کی شان میں قرآن مجید کے اندر حکم ہوا ہے کہ مریم سیدہ نساء العالمین ہے، کائنات کی عورتوں کی سردار، اور اس نسبت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ جو شان قرآن نے بیان کی ہے، آپ کی شان آپ کے اپنے دور کی عورتوں پر ہے۔ جناب سیدہ مریم کی شان اپنے دور کی، یعنی ان کے دور میں پوری کائنات میں جتنی عورتیں تھیں
ان کی وہ ساری عورتوں کی سردار ہیں. جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شاگردہ. آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی وہ والدہ ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. آپ فرماتے ہیں فاطمۃ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ تاجدار کائنات کی آنکھوں کا نور ہے. ابھی 20 جمادی الثانی گزری، آپ کی ولادت باسعادت کا موقع. تو میں نے شروع میں بھی یہ ذکر کیا کہ میں آج چونکہ بیان سیدنا فاروق اعظم کے سلسلے میں کرنا چاہتا تھا، 4 گفتگو میں نے جناب سیدنا ابو بکر پر کی ہیں، اس کے بعد ترتیب سے آگے چلنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ درمیان میں آپ کی ولادت باسعادت کا موقع آیا، لہٰذا میں کچھ اس سلسلے میں اقبال کی زبان سے جو کہہ رہا ہوں وہ کیا کہ پہلا کیا ہے آپ کی شان؟ نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا نور ہے. امام اولین و آخرین. کون رحمت للعالمین؟ جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جن کی ذات پر اللہ کے بعد ادب و احترام، مقام، عظمت آ کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین. پہلی شان جناب سیدہ کی کیا کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اور دوسری شان کیا ہے؟ بانو تاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کو مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ پوچھئے اقبال سے جو 1938 سے بھی پہلے مشکل کشا کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1926 سے پہلے کوئی یہ اعتراض نہیں تھے، یہ 26 کے بعد ہی شروع ہوئے ہیں. اور کیوں شروع ہوئے ہیں اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا. کیا کہ بانوے تاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ زوجہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ کی. کون علی مرتضیٰ؟ جو حلتا ہیں، مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا. 4 لقب جناب علی مرتضیٰ کے اقبال نے پیش کیے. پھر اس کے بعد تیسری نسبت جناب فاطمۃ الزہرا کو کیا حاصل ہے؟ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال، آپ کہتے ہیں مادر قافلہ سالار عشق، وہ عشق کے سالار کی ماں ہے. کون ہے وہ عشق کے سالار؟ حضرت امام حسن. دوسرا کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، وہ عشق کے مرکز کے گرد جو پرکار چلتی ہے. پرکار جانتے ہیں؟ جس نے میتھ پڑھا ہوا ہے اسے پتا پرکار کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، کہ آپ عشق کے مرکز کے گرد جو پرکار چلتی ہے اس کی بھی ماں ہے. امام حسین نے 72 نفوس قدسیہ عشق میں ہی تو قربان کر دی ہے نا، تو سارا عشق آپ کے گرد گھومتا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ سالار عشق کی بھی ماں ہیں، مرکز پرکار عشق کی بھی ماں ہیں، زوجہ ہیں شیر خدا کی، اور نور چشم ہے رحمت للعالمین. اقبال ابھی بس نہیں کر گیا. پھر اقبال کیا کہتا ہے؟ اب ذرا دل تھام کے سنیے اور جواب دیجئے گا ان لوگوں کو جو بعض اوقات فتویاں بازی کر لیتے ہیں اور ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤ ذرا اقبال کیا کہتا ہے. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست. اقبال کہتا ہے میرے پاؤں کا جو پاؤں ہے نا، جو میرے، اس کو اللہ کے آئین نے جکڑ رکھا ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، میرے پاؤں کو اللہ کے قانون اور اس کے آئین نے جکڑ رکھا ہے. پھر کیا؟ پاس فرمان جناب مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے اگر مجھے آقا علیہ السلام کے حکم احکام کا پاس نہ ہوتا تو لوگوں یہ وہ ہستی ہے ورنہ گردے تر بشش گردی دمی
لوگ کعبے کا طواف کرتے میں فاطمہ کی قبر